یہ 15 سال پرانا قصہ ہے۔ ان دنوں آصف اور رضوان میڈیکل کے طالب علم تھے۔ ایک مرتبہ کلاس میں وہ انسانی ڈھانچے کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ٹیچر کی آواز آئی، ڈیئر اسٹوڈنٹ، کل سے 2 چھٹیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ اسلامی تہوار کے سلسلے میں ان 2 چھٹیوں کے بعد میں نے آپ سے پورے انسانی ڈھانچے کا ٹیسٹ لینا ہے۔ گھر آ کر آصف اور رضوان کو پورا یقین تھا کہ وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تک ان کے ذہن میں انسانی ڈھانچے کی کھوپڑی کی ہڈیوں کے نام اور ساخت واضح نہیں ہو رہے تھے۔ وہ دونوں کتاب کھولے انسانی ڈھانچے پر لکھا ہوا مضمون پڑھ رہے تھے کہ اچانک آصف بولا، اگر ہم کہیں سے ایک انسانی کھوپڑی لے آئیں تو ہمارا کام بن سکتا ہے۔ ہم کھوپڑی کو سامنے رکھ کر اچھی طرح سے کھوپڑی کی ساخت کے نام یاد کر سکتے ہیں۔ رضوان نے کہا، ارے بھائی، یہ جو ہم اپنے موبائل پر نیٹ سے کھوپڑی کی فوٹو اور معلومات نکال کر سامنے رکھے ہوئے ہیں، کیا اس سے بات نہیں بن سکتی ہے؟ آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا، مستقبل کے ڈاکٹر رضوان صاحب، ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ مانا کہ نیٹ پر سب کچھ ہے، مگر یہ صرف موبائل کی سکرین کی حد تک ہے۔ تم میری بات پر غور کرو، تم کو سمجھ آ جائے گی کہ جب ہم کھوپڑی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس میں موجود ہڈیوں کی ساخت پر غور کریں گے تو ہم کتنی آسانی سے اپنا ٹیسٹ یاد کر سکتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں ہم دونوں کو اچھے نمبر لانا لازمی ہے، ورنہ 2 ماہ قبل جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں بھی ہمارے کم نمبر آئے تھے اور ہمارے ٹیچر ڈاکٹر ایاز صاحب ہم پر سخت ناراض ہوئے تھے۔ آصف کی تقریر سننے کے بعد رضوان بھی اس بات پر مان گیا کہ اگر کسی جگہ سے کھوپڑی مل جائے تو ان کو واقعی بہت آسانی ہو جائے گی۔ اپنا ہونے والا ٹیسٹ کلیئر کرنے میں چند منٹ بعد رضوان نے اپنا موبائل پکڑا اور اس کا انٹرنیٹ بند کرتے ہوئے بولا، تو ڈاکٹر آصف صاحب، یہ کھوپڑی وغیرہ بازار میں تو فروخت ہوتی نہیں، تو میرے سویٹ دوست، یہ کہاں سے آئے گی؟ آصف بولا، بھائی، اس بات کا تو یہی حل ہے کہ شہر سے باہر جو قبرستان ہے اس کے گورکن سے رابطہ کیا جائے۔ وہ میرا تھوڑا بہت واقف بھی ہے۔ یہ میں کل کی چھٹی کے دن کر لوں گا، کل شام کو ملوں گا۔ بلکہ تم ایسا کرنا، کل شام کو آ جانا، ہم اکٹھے ہی چلیں گے۔ دوسرے دن شام کو رضوان اور آصف اپنی بائک پر شہر سے باہر والے ایک قبرستان میں جا پہنچے، جہاں کا گورکن آصف کا واقف تھا۔ تھوڑا بہت گورکن کا مکان قبرستان کے ساتھ۔ جب آصف کے دستک دینے پر اس نے دروازہ کھولا تو آصف کو دیکھ کر وہ پہچان گیا اور بولا، خیر تو ہے نا آصف بابو، آج کیسے آنا ہوا؟ کہیں کوئی فوتگی؟ آصف نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں نہیں قمر الدین صاحب، ہمارے ہاں کوئی فوتگی نہیں ہوئی اور سب خیر خیریت ہے۔ بس تم سے کچھ کام پڑ گیا تھا، کیا ہم یہیں ہی کھڑے رہیں گے؟ ارے نہیں بابو جی، آپ اندر آ جائیں، آج تو ویسے بھی میں اکیلا ہوں، میرے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے گھر گئی ہوئی ہے۔ گورکن یہ کہتا ہوا ان دونوں کو اپنی سادہ سی بیٹھک میں لے آیا۔ جیسے ہی وہ چارپائی پہ بیٹھے، گورکن ان کے منع کرنے کے باوجود بوتل لینے گھر کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے میں 1.5 لیٹر کی مشروب کی بوتل، پلیٹ میں نیمکو اور 3 گلاس ان کو نظر آئے۔ بوتل پینے اور تھوڑا سا نیمکو کھانے سے فارغ ہو کر آصف اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ پہلے اس نے رضوان کا تعارف کرایا، پھر اپنے میڈیکل کالج میں پڑھنے کا بتایا اور پھر اصلی بات پر آ گیا، جب اس نے گورکن سے کہا، ہم کو ایک انسانی کھوپڑی چاہیے، تو گورکن نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اسی وقت آصف نے 500 روپے کا نوٹ زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیا۔ گورکن نے پہلے تو کھوپڑی نکال کر دینے سے معذرت کر لی، مگر جب آصف نے اس کو یقین دلایا کہ وہ کھوپڑی کسی غلط مقصد کے لیے نہیں لے جا رہے، وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کو واقعی تعلیمی سرگرمی میں استعمال کرنے کے لیے کھوپڑی درکار ہے، تو گورکن نے کہتے ہوئے کھوپڑی نکال کر دے ٹھیک ہے صاحب، مگر اس کی مزید کچھ قیمت بھی دینی ہوگی۔ آصف نے مزید 500 روپے اس کو دیے تو اس نے مزید 500 روپے دے دیے تو رات 10 بجے آنے کا کہا۔ وہ واپس چلے گئے۔ گھر آ کے رضوان نے آصف کو کہا، آصف، میں تو پہلی مرتبہ اتنی رات کے قبرستان جاؤں گا، کہیں مجھے کوئی روح ہی نہ چمٹ جائے۔ تو آصف ہنستا ہوا بولا، ارے تو میں کیا روز قبرستان جاتا ہوں؟ کیا میں کفن چور ہوں؟ تم گھبراؤ نہیں، گورکن ہمارے ساتھ ہوگا۔ رات 9 بجے کے قریب آصف نے گھر والوں سے بہانہ بنا کر 2 گھنٹوں کی اجازت مانگی کہ ان کا ایک دوست بائک سے گر کر زخمی ہو گیا ہے اور اسے اسپتال دیکھنے جا رہا ہے، ساتھ رضوان بھی ہوگا۔ اگر ابا جان نے اس کو اجازت دے دی، مگر ان کی آنکھوں میں شک کے سائے واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ خیر صاحب، وہ گھر سے نکلا تو ہلکے بادلوں میں بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ رضوان کو ساتھ لے کر وہ جب شہر سے باہر بڑے قبرستان کی سڑک پر مڑے تو موسم ہلکی ہلکی ہوا چلنے اور بجلی چمکنے سے مزید پراسرار ہو گیا۔ قبرستان سے قریب ہی گورکن کا مکان تھا۔ گورکن کو ساتھ لے گیا۔ گورکن نے کھودنے والی کدال اور ایک ٹارچ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ قبرستان کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی جب بجلی چمکی تو ایک لمحے کے لیے ان کو قبروں کی طویل قطار نظر آئی۔ تب ان دونوں کے دل خوف سے دھڑک اٹھے اور جس میں خوف کی لہر دوڑنے لگی۔
رضوان نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ واپس چلا جائے، مگر پھر دوست کے ساتھ ہونے کا حوصلہ پا کر وہ بھی آگے بڑھتا گیا۔ قبرستان کے درخت چمکتی ہوئی بجلی میں نظر آ جاتے، ورنہ ان کے سائے گہرے کالے رنگ کے لگ رہے تھے، جیسے بہت ساری چڑیلیں ایک ساتھ کھڑی ہوں۔ کچھ دور چلنے کے بعد گورکن بولا، صاحب یہ قبر کسی وقار صاحب کی ہے اور میں نے دیکھا ہے اس کی دیکھ بھال کو بہت کام آتے ہیں۔ اس کے وارث تو میں آپ کو اس کی کھوپڑی ہی نکال دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ اپنا بیلچہ سا جو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس کی قبر سے مٹی ہٹانے لگا۔ آصف بابو گورکن نے ہدایت دیتے ہوئے کہا، اب یہ ٹاسف اس قبر پر رکھو، ادھر ادھر نہ روشنی کرنا۔ رضوان ایک طرف کھڑا یہ خوفناک قبرستان دیکھ رہا تھا، اس کا پسینہ چھوٹ رہا تھا، مگر وہ اپنی بے عزتی کے ڈر سے واپس نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں گورکن نے اپنی مٹی ہٹا دی، پتھر کی سیل اس نے ذرا سی کھسا کر ہٹائی اور پھر چند ہی منٹوں میں قبر اوپن ہو چکی تھی۔ اب تو ٹارچ پکڑے آصف کا دل بھی نامعلوم خوف سے گھبرا اٹھا۔ وہ اب ٹارچ کی روشنی تو قبر کے اندر دیکھنے کی ہمت اس کی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے وقت کاٹنے کے لیے گورکن سے سوال کر دیا، قمردین تم کو ڈر نہیں لگتا قبرستان میں؟ تو وہ بولا، صاحب اگر ہم ڈر گئے تو پھر پیٹ کیسے بھرے گا ہمارے بچوں کا؟ ہمارے تو باپ دادا کا یہی کام ہے جو کہ اب میں کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد گورکن نے جب اپنا ہاتھ قبر سے نکالا تو اس کے ہاتھ میں خربوزے کی طرح پکڑی ہوئی کھوپڑی دیکھ کر رضوان آصف بھی گھبرا گیا۔ گورکن نے اسے اپنی جیب سے کپڑے کا کالا تھیلا نکالتے ہوئے انسانی کھوپڑی کو اس میں خربوزے کی طرح ڈال دیا، پھر وہ تھیلا ایک سائڈ پر رکھ کر قبر کو بند کرنے لگا۔ کچھ وقت کی محنت کے بعد قبر بند ہو گئی۔ تب گورکن نے مٹی پھر سے قبر پر ڈال لی اور ہاتھ جھاڑتا ہوا کہنے لگا، یہ لو صاحب اپنی مطلوبہ چیز۔ آصف اب اس تھیلے کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بھی گھبرا رہا تھا، مگر حوصلہ کر کے اس نے تھیلا جیسے ہی پکڑا تو اس کو لگا جیسے اس کی اپنی زندہ سلامت کھوپڑی جو اس کے کاندھوں کے اوپر تھی اس میں گرمی سی بھر گئی ہو۔ گرمی لگنے کا یہ سلسلہ جلد ہی ختم بھی ہو گیا، مگر ان دونوں کے دل اب بھی گھبراہٹ سی محسوس کر رہے تھے۔ گورکن کے مکان تک آنے پر اس نے اس کو باقی 500 روپے پکڑا دیے۔ بائک سٹارٹ کر کے کھوپڑی والا تھیلا موٹر سائیکل کے ایک سائڈ پر لٹکا دیا۔ جب وہ رضوان کے گھر کے پاس آئے تو رضوان اتر گیا۔ تب آصف نے کھوپڑی رضوان کو پکڑا دی۔ پہلے تو رضوان ڈرتا رہا، مگر جب آصف نے اس سے کہا، تمہارے پاس لاک والی الماری ہے تو تم اس کو الماری میں رکھ کر لاک لگا دینا۔ میری الماری کا لاک خراب ہے تو اس کا گھر کوئی بھی فرد دیکھ سکتا ہے۔ رضوان یہ وجہ سن کر کھوپڑی اپنے پاس رکھنے پر مان گیا۔ گھر کے اندر جا کر اس نے سب سے پہلا تھیلا الماری میں رکھ کر لاک لگایا۔ کھانا وغیرہ کھا کر ابھی وہ سونے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس کو زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس کے بڑے بھائی اپنے چھوٹے بیٹے کو زمین سے اٹھاتے ہوئے نظر آئے۔ کیا ہوا بھائی جان؟ گھبرا کے بولا۔ اسی وقت اس کو اپنے بھتیجے کے سر سے خون نکلتا دکھائی دیا۔ یہ کیا ہوا بھیا؟ وہ چلایا۔ جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا بھتیجا صحن سے اندر برآمدے میں داخل ہو رہا تھا کہ اس کے سر پر چھت سے سیمنٹ کا درمیانی ٹکڑا ٹوٹ کر آ لگا، جس کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ آئی۔ فٹافٹ محلے کے مقامی ڈاکٹر کو بلایا گیا، جس نے بچے کو اپنے چھوٹے سے کلینک پر لے جا کر اس کی مرہم پٹی۔ خدا کا شکر ہے کہ سر کی ہڈی نہیں ٹوٹی، مقامی ڈاکٹر بولا۔ بچے کو گھر واپس لایا گیا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ بچے کو جو دعا دی گئی تھی اس میں سکون کی دعا شامل ہونے کی وجہ سے وہ جب سونے لگا تو رضوان خدا کا شکر ادا کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا کہ بچہ بچ گیا ہے۔ کمرے میں آ کر اس کو ایک عجیب سا خیال آیا کہ آصف اور اس نے چونکہ مردہ کی کھوپڑی نکالی تھی قبر سے، تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں بچے کو جو چوٹ لگی ہے اس کے سر پر، تو کیا یہ کوئی عذاب یا انتقام ہے مردے کا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر آصف کا فون آنے لگا۔ آصف نے فون پر سب سے پہلے ننھے میاں کی خیریت معلوم کی۔ تبھی رضوان اس کو اپنا یہ خیال بتایا، ہو سکتا ہے کہ مردے کی روح ہم سے بدلہ لے رہی ہو، جب بھی تو اس کے بھتیجے کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ آصف یہ سن کر بہت ہنسا۔ ارے بابا، یہ 4G اور 21ویں صدی ہے، یہاں روحیں وغیرہ نہیں انتقام لیتی۔ ویسے بھی یہ کوئی سن 1800 کا زمانہ تو ہے نہیں جہاں تم مردے اور روحوں سے ڈرا رہے ہو۔ جناب رضوان صاحب، مستقبل کے ڈاکٹر صاحب، اگر تمہارا یہی حال رہا تو تم آگے ڈاکٹری کیسے کرو گے؟ تم تو اپنے مریض کو دیکھ کر ہسپتال سے بھاگ جاؤ گے، ہا ہا ہا۔ آصف رضوان کی بات پر دل کھول کر ہنسا۔ آخر میں اس نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کھوپڑی نکال کر سامنے رکھ کر اس کی سانس پر غور کرنے کا منصوبہ میرا تھا۔ اگر مردے کو انتقام لینا ہے یا ڈرانا ہے تو مجھ کو ڈرائے۔ آصف کو کیا معلوم کہ وہ جن باتوں کا مذاق میں کیا جا رہا ہے تقدیر بہت جلد ان کو سچ کرنے والی ہے۔ اوکے، گڈ بائے ڈاکٹر رضوان، کل ملیں گے، میں 10 بجے آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ رضوان نے بھی فون بند کر کے ایک طرف رکھا اور پھر وہ یہ سوچتے سوچتے ہی سو گیا کہ میں بلا وجہ ڈر رہا ہوں۔ بھلا جو زمانہ آج کل چل رہا ہے، اتنے جدید زمانے میں روحوں اور مردوں کا کیا ڈر؟ رضوان کا فون ایک زوردار آواز سے بج اٹھا۔ وہ گہری نیند سے تھوڑا سا جگا، پھر اس نے ایک ہاتھ سے آگے کر کے یہ دیکھنا
बिना ही के इस सख्त खराब मौसम में कौन इसको कॉल रहा है। उसने फ़ोन ऑफ कर दिया, सो गया। अभी इसको सोए 15 मिनट ही हुए थे कि इसके कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला। इसके बड़े भाई की बुखलाई आवाज़ ने रिजवान को जगा दिया। उसके सोए हुए दिमाग में रिजवान के बड़े भाई की आवाज़ जब आई तो वो उठ कर बैठ गया। क्या हुआ भैया? रिजवान जल्दी उठो। गहरी नींद से जागे रिजवान के दिमाग में ये बात आई कि कहीं उसके भतीजे की तबीयत तो मज़ीद ख़राब नहीं। भैया क्या वसीम ठीक है? उसने पूछा। हाँ वसीम ठीक है, तुम जल्दी बाहर आओ, आसिफ की तरफ जाना है। आसिफ की तरफ? क्यों, क्या हुआ? उस वक्त तो सुबह के 5 बजे हैं। रिजवान जरा सवाल मत करो, लगता है तुम्हारा दिमाग अभी तक सो रहा है। तुमको आसिफ के अब्बा ने फ़ोन भी किया था मगर तुमने फ़ोन ही ऑफ कर दिया, तब उन्होंने हमको इमरजेंसी इत्तला दी। अब आसिफ रात कमरे में सोया था कि अचानक उसके कमरे से ज़ोरदार आवाज़ आई तो इसके दोनों भाइयों और अब्बा जान उसके कमरे में जब गए तो उन्होंने एक होलनाक मंजर देखा कि कमरे की छत से पंखा टूटकर आसिफ के सर पर लगा हुआ है और बेचारा आसिफ सोते में ही अपनी खोपड़ी टूट जाने से ये दुनिया छोड़कर चला गया। रिजवान ने ये होलनाक बात सुनी तो उसका दिल भी धड़कने लगा। बेहोश होते होते उसके दिमाग में सिर्फ ये बात ही चल रही थी कि जिस मुर्दे की खोपड़ी इन दोस्तों ने निकाली थी, आखिरकार उसने अपना इंतकाम आसिफ से भी ले लिया। अब उसकी बारी है। आसिफ की खोपड़ी तो टूट गई और वह दुनिया छोड़ गया मगर मुर्दा अब उसको नहीं छोड़ेगा। जब रिजवान को होश आया तो उसके जीतरीन दोस्त का जनाजा तैयार था। गिरजा उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी मगर उसने ज़िद करके अपनी दोस्त की डेड बॉडी देखी। चेहरा तो कपड़े के नीचे छुपा दिया गया था क्योंकि खोपड़ी की हड्डी टूट जाने से चेहरा देखने के काबिल नहीं था। इत्तेफाक देखे आसिफ का जनाजा भी उस कब्रिस्तान में गया जहाँ से 24 घंटे पहले खोपड़ी निकाल कर ले गया था और उसकी कब्र भी उसी कतार में थी जिसके शुरू में आसिफ और रिजवान एक पुरानी कब्र से खोपड़ी निकाल कर ले गए थे। आसिफ के जनाजे पर रिजवान को तो ना ले जाया गया कि बेपनाह सदमे से इसकी तबीयत ख़राब थी। आसिफ की अलमनाक मौत लोगों के लिए तो पंखा गिरने से हुई थी मगर सदमे से गुमसुम रिजवान अच्छी तरह जानता था कि ये पंखा भी मुर्दे के इंतकाम की वजह से गिरा था और गिरा भी ठीक उसी जगह था, यानी खोपड़ी पर। मुर्दे की भी वो खोपड़ी ही निकाल कर लाए थे। आसिफ की मौत के 3-4 दिन बाद रिजवान की तबीयत कदरे बेहतर हुई तो उसने खोपड़ी वाला थैला अलमारी से निकाला। तब अचानक उसे महसूस हुआ कि खोपड़ी की आंखों की जगह से रोशनी सी निकल रही है। उसने बाहर आकर बाइक स्टार्ट की, घर वालों से बहाना अपना कब्रिस्तान वाली सड़क की जानिब आ गया। कब्रिस्तान में आकर उसने जब गोरकुन को तलाश किया तो मालूम हुआ वो कब्रिस्तान के जनूबी कोने में काम कर रहा है। रिजवान का ये प्रोग्राम था कि आज वो खोपड़ी दे जाए और 3-4 दिन तक आकर आसिफ की कब्र पर बैठकर काफ़ी देर कुरान पाक पढ़े। गोरकुन जैसे ही उसको मिला पहले तो उसने आसिफ की अलमनाक मौत पर बेपनाह अफसोस का इजहार किया। फिर जब रिजवान ने इसको खोपड़ी रात को कब्र फिर से खोलकर उसमें रखने का कहा तो वो हैरान हुआ। उसने पूछा, ये तो आपको मेडिकल कामों में चाहिए थी, अब क्यों वापस रखनी? रिजवान ने बहाना बनाते हुए कहा कि उसको अब कॉलेज वालों ने अपने पास से इंसानी ढांचे के हिस्से दे दिए हैं तो अब ये उसको दरकार नहीं। ये झूठ बोलते हुए उसको आसिफ याद आया कि उस मनहूस खोपड़ी ने अपना इंतकाम लेते हुए उसको भी इसी कब्रिस्तान में पहुंचा दिया जहाँ से वो चंद दिन पहले अपने कदमों पर चलकर हंसता मुस्कुराता खोपड़ी लेकर वापस गया था। साहब, गोरकुन की आवाज़ से वो दुनिया में वापस आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप खोपड़ी वापस रख रहे हैं। ये तो आसिफ साहब के बार बार कहने और वाकफियत की वजह से मैंने निकाल दी थी, वरना ऐसा करना बहुत गुनाह है। मुर्दा भी बेचैन हो जाता है। ठीक है कमरदीन, तुम ये खोपड़ी वाला थैला और ये रखो 500 रुपये। तुम आज ही रात को कब्र खोल कर इसको अंदर रख देना और मेरा नंबर पर इसको मुर्दे के पास रख कर एक तस्वीर बनाकर मुझे इरसाल कर देना ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। ओके साहब। गोरकुन ने थैला और 500 रुपये पकड़े और उनको अपनी बैठक की अलमारी में रखने चल पड़ा। इधर रिजवान कब्रिस्तान के मेन गेट पर खड़ी अपनी बाइक को स्टार्ट करके जब वापस मुड़ने लगा तो उसे एक कब्र का कुतबा नजर आया जिसको देखकर उसके दिल की धड़कन बंद होने लगी। बिल्कुल नई नई कब्र पर लगे कुतबे पर लिखा था, आसिफ अजहर वालिद अजहर शेख, तारीख वफात 28 जुलाई। ये ताज़ा कब्र खोपड़ी के इंतकाम का सबूत थी।